اچھا جی، اب ہماری ماشاءاللہ ٹنکی فل کرنے کے بعد اب دوسری نشست ہے، تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. قال الشیخ رحمہ اللہ طلب العلم واعلم انکما انما تصلان الى اداء هذه الفرائض والاتيان بما يلزمكما منها مع توفيق الله لكما بالعلم الذي هو اصل الخير وبه يتوصل الى البر فعلیکما بطلبہ، اور یہ تم دونوں جان لو کہ ان فرائض یا یہ جو تکلیف یا مکلف بنایا گیا ہے ان تک کیسے پہنچو گے؟ ان تک اللہ کی توفیق کے بعد علم کے ذریعے پہنچو گے، اور وہ علم کیا ہے؟ اصل کل خیر، ہر خیر کی بنیاد علم ہے، اور ہر شر کی بنیاد کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے. وَبِهِ يَتَوَصَّلُ إِلَى الْبِرِّ، اور علم کے ذریعے انسان نیکی کی طرف پہنچتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ طلب علم کریں. فَإِنَّهُ غِنًى لِطَالِبِهِ، وہ طالب علم کو غنی بنا دیتا ہے. وَعِزٌّ لِحَامِلِهِ، اور علم کے حامل کو عزت سے نوازتا ہے. وَهُوَ مَعَ هَذَا السَّبَبِ الْأَعْظَمِ إِلَى الْآخِرَةِ، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا وجہ، سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑا ریزن آخرت میں آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ہے. بِهِ تُجْتَنَبُ الشُّبُهَاتِ، علم کے ذریعے انسان شبہات سے اجتناب کرتا ہے، بچ جاتا ہے. وَتَصِحُّ الْقُرُبَاتِ، اور علم کے ذریعے عبادتیں صحیح اور درست اور کریکٹ ہوتی ہے. فَكَم مِّنْ عَامِلٍ يُبْعِدُهُ عَمَلُهُ مِنْ رَبِّهِ وَيُكْتَبُ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ مِنْ أَكْبَرِ ذَنْبِهِ. اللہ، کتنے ایسے عمل کرنے والے ہیں جن کا عمل ان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ اس کا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے، جس سے وہ سمجھتا ہے نیکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، قل کہہ دیجیو، هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تم کو بتا دیں ان لوگوں کا جو عملی طور پر خسارے میں ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وہ جو ظاہراً تو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام کیا، اور اس دنیا میں انہوں نے محنت کی، لیکن وہ کیا ہوا؟ ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا، وہ گمراہ ہو گئے اپنی سعی میں، اپنی کوشش میں. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا علم والے اور علم نہیں ہونے والے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے؟ فرید نہیں ہو سکتے. شیخ، اس میں ایک چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ جو علم ہے اس کی ڈیفینیشن میں آپ جاننے کو کہیں گے یا اس کے ساتھ ہدایت کو بھی کہتے ہیں، یا علم سے مراد اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہدایت یافتہ ہے، یہ نہیں کہ یہ بھی ایگزامپل ملتی ہے کہ کوئی بندہ ہدایت یافتہ ہے لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. اور پھر مثال کے طور پہ ایگزامپل میں آپ کو کچھ دیتا ہوں، جس طرح اورینٹلسٹ ہے، اب ان کے پاس ایبسٹریکٹ نالج تو بہت زیادہ ہے. اسی طرح شیطان تھا، ٹھیک ہے، اس کی گبر آ گیا اس کے درمیان میں. اور ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ علماء ہیں، بہت پڑھے پڑھے ہیں، جو جانتے ہیں اور جان جان کے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے نا کہ کچھ ہی قلیل رقم کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں. کچھ علماء اس طرح جن کو ہم نہیں، علماء وہ سو کہتے علماء سو کہتے ہیں، یا یہاں پہ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بنی اسرائیل کے بارے میں، یا کرسچنس کے بارے میں، ان کے بارے میں. تو اور پھر کئی دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ مثال کے طور پہ وہ جو اہل الفترہ ہیں، جن کے بارے میں بس توحید پہ تھے لیکن ان کے پاس کوئی علم وغیرہ نہیں تھا، بس ایک اللہ میں مانتا تھا.
تو بتائیں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ علم سے مراد عمل بائی ڈیفالٹ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں علم کی جو لغوی طور پر ہے نا وہ تو عالم یعلم یعنی علم ہے ڈیٹا اصل میں لغت کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ علم صرف ایک ڈیٹا نہیں، ایک ہوتا ہے فیک نالج جس کو ہم لوگ انگلش میں سائنس ہو گیا، ایک سیوڈو سائنس، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک ہے نالج جو آپ کو عمل پر ابھارتی ہے، اسی لیے امام شافعی اگر کیا کچھ کیسے اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں جن کا نالج انہیں عمل کی طرف نہیں لے کے جاتا، تو اب وہ کیا کریں؟ یہ نہیں کہ وہ علم نافع نہیں ہوا تھا، علم نافع نہیں ہوا نا، نہیں ہونا، اسی لیے ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم نافع، لا ينفع، یا اللہ میں اچھا پناہ ٹھیک ہے، مانگتا ہوں ایسے علم سے جو جس نفع کا کوئی بخش نہیں، فائدہ نہ ہو۔ اسی لیے امام شافعی کیا کہتے ہیں لیس العلم بکثرت الحفظ، علم یہ نہیں کہ کثرت سے حفظ کیا ہے، ہاں یعنی ڈیٹا میمورائزیشن آف ڈیٹا از ناٹ اے علم، انما العلم الخشیہ، علم ہے اللہ کی خشیت یا ہاں صرف خشیت؟ یعنی دیکھو یعنی جو شرعی علم ہے نا اور علم نافع ہے وہ کیا ہے، وہ ہے جو آپ کو علم بھی دے اور عمل پر بھی ابھارے اور آپ کے اخلاق اس علم کے مطابق، یہ ہے اصل علم اور یہ کہلائے گا اصل عالم۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح یہاں یہ اسکالرس علم کی بات کرتے ہیں کہ علم والا علم کے بغیر برابر نہیں ہے، نفع مند علم کی بات کر رہے ہیں، ہاں یعنی ایک صرف ابسٹریکٹ کی بات نہیں نہیں کر نہیں رہے۔ نہیں ایک عالم جو عمل بھی کرتا ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہے، بڑا فقیری ہے اس کے اندر، عاجزی انکساری کی انتہا ہے اور بڑا نور ہے، کیا اس میں اور ایک بندہ جس کے پاس علم نہیں ہے، علم نہیں ہے سے مراد یعنی اب میں تھوڑا سا نا کوشچن کو اور سینسیٹیو کرنے لگا کرے سوری پتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں نا تو پھر 3 چیزیں آ گئی، ایک علم آ گیا، ایک علم کے ساتھ عمل آ گیا، اور پھر تیسرا جو ہڈن ایلیمنٹ ہے وہ دل کا، قلب کا، تزکیہ، تزکیے کا ہے نا۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ علم، عمل اور تزکیت یا جو دل کی حالت ہے یہ تینوں چیزیں سنکرونائزیشن میں جائیں گے تو سب کچھ ہوگا، ان میں سے کچھ ایک بھی مسنگ ہوئی، اگر بندہ عمل نہیں کرے گا تو اس کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جائے گا، ایسے ہی ہے۔ بالکل، اسی لیے بولتے ہیں نا علماء ربانیین کون ہے جن کے اندر یہ سارے، ٹھیک ہے، جتنی اس کی کمی ہوگی اتنا، لیکن ہمارا کیا کام ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ظاہر، اس لیے ہم جب کسی کا تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ مینز ریکمنڈیشن، سجیشن اور پریفرنس، ہاں فورن گریجویٹ فار اینی تھنگ، یونیورسٹی، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہم اس میں کیا لکھتے ہیں، نحسبه من اہل التقوة والصلاح، ہاں نحسبه كذلك واللہ حسیبه ولا نزکی علی اللہ احد، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ یہ تعالیٰ حسب کا ہمارے ظاہراً ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اچھا مانتا ہے، اب اندرونی معاملات کیا ہو تو ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں، ہاں ولا نزکی علی اللہ احد، اور اللہ کے سامنے ہم کسی کا تزکیہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے اخی، چل آگے چلتے۔ وقال اللہ تعالی انما يخشى الله من عباده العلماء، یعنی علماء ہی حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والا، وہ اللہ سے ڈرنے والے بے شک، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ ان کو درجات، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں فضائل العلم والعلم سبیل لا يفضی بصاحبه الا الى السعادہ، علم جو ہے وہ انسان کو کس طرف لے جاتا ہے، سعادت مندی کی طرف، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والکرامہ، اس کو رفعت نوازتا ہے، قلیلہ ینفع، چاہے علم کم ہی کیوں نہ ہو نفع بخش، وکثیرہ یعلی ویرفع، اور اگر علم زیادہ ہے تو وہ مزید اس کو لیول بڑھاتا ہے، کنز یزکو علی کل حال، ایک ایسا ٹریجر ہے جو بڑھتے جاتا ہے، وَيَكْثُرُ مَعَ الْإِنفاق، اور جتنا آپ علم پھیلاؤ گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا،
یہ جو وَيَكْثُرُ مَعَ الْإِنفاق نفقہ، جتنا آپ نشر کریں گے اتنا آپ کے علم میں اضافہ. وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا، یعنی شیخ یہ بھی تو ہے نا کہ جو علم پھیلانا ہے وہ علم تو یا وہ ہے زکوٰۃ ہے، بالکل زکوٰۃ العلم التعلیم. یہ حدیث ہے یا نہیں کیا یہ قول ہے، یہ قول ہے؟ ہاں. Okay. وَلَا يَغْصِبُهُ غَاصِبٌ، اور چھیننے والا آپ سے علم نہیں چھین سکتا، آپ سے پیسہ چھین سکتا، آپ سے ہر چیز. اسی لیے اگر آپ کے پاس علم ہے، کیا میں آپ سے علم چھین سکتا؟ نہیں چھین سکتا. میں نے آپ سے جیتا بس. اچھا جی. وَلَا يُخَافُ عَلَيْهِ سَارِقٌ وَلَا مُحَارِبٌ، نہ کسی چور سے ڈرتے ہیں، نہ کوئی جنگجو آ کے آپ سے جنگ کرے گا علم کے لیے. فَاجْتَهِدَا فِي طَلَبِهِ، علم کے حصول میں کوشش کرو، اجتہاد کرو. وَاسْتَعْذِبَا التَّعْبَ فِي حِفْظِهِ، اور اس علم کی حفاظت میں تھک جاؤ، اپنے آپ کو ٹائرڈ کر لو، اور اس ٹائرڈنس، اس تھکاوٹ کو لذت سے. وَالسَّحَرَ فِي دَرْسِهِ، اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ سحر کریں، رات کو جاگے. وَالنَّصَبَ الطَّوِيلَ فِي جَمْعِهِ، اور اس کو جمع کرنے میں جستجو اور یعنی کنسٹنٹلی اور ڈسپلن کے ساتھ آپ طویل عرصے تک اس میں لگے رہو، کوشش کرتے رہو. وَوَاظِبَ عَلَى تَقْيِيدِهِ وَرِوَایَتِهِ، اور اس کو لکھنے میں جستجو اور مواظبت اور ہمیشگی اختیار کریں. وَرِوَایَتِهِ، اور اس کو روایت کرنے میں. ثُمَّ انتقل إِلَى فَهْمِهِ وَدِرَایَتِهِ، پھر اس کے بعد آپ اس کے فہم، اس کو سمجھنے میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں، اس کے ڈیپ ڈاؤن جانے میں کوشش. مثلا ابھی جو ہمارا ایک بیٹا ہے طالب علم علی اعظم، اس نے حفظ قرآن کر لیا، بلوغ المرام یاد کر لیا، 40 نوویہ یاد کر لیا، ابھی جمع بین الصحیحین بخاری مسلم یاد کر رہا ہے، ابھی وہ ڈیٹا جمع کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا فہم. اور اس پہ بھی کل کو جب یہ ختم ہوگا ہم ان کو انشاءاللہ فہم پہ لگائیں، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے ایسا چیز ماشاءاللہ نکلے گا کہ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آگے شیخ عنوان مانتے ہیں رفعت اہل العلم. اچھا یہ جب روایت کہتے ہیں تو محدثین تو یہ کہتے تھے نا کہ جو انہوں نے سند لکھ لیتی تھی وہ پڑھ کے سناتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی ہے یا نہیں. کیا وہ سارے ہی کرتے تھے اس طرح یا ان میں سے کوئی ایک کرتا تھا؟ کیا مثال کے طور پہ جب وہ حدیث پڑھتے تھے تو اس کی سند لکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو سند انہوں نے لکھی ہوتی تھی وہ دوبارہ اپنے استاد کو سناتے تھے. اچھا سارے اس طرح نہیں کرتے، سارے نہیں اس طرح سارے نہیں، کرتے تھے؟ سارے مثلا مختلف مجالس ہوتی ہیں. ہاں، کچھ مجلس ہوتی ہے جس میں صرف استاد بولتا ہے، صحیح. طلبہ لکھتے ہیں ہر چیز. آج کل کلاسیکل کیا کرتے تھے؟ وہ کلاسیکل کی بات کرتے ہیں، اس میں مختلف ہے، اسی لیے اس میں مختلف الفاظ. ایک ہے اجازہ، اجازت، اجازہ کا مطلب ہے نہیں پورا اس نے نہیں پڑھا، میں نے اس کو صرف اجازت دے دی. ایک ہے نہیں قرأ علی و اجزتہ، اس نے میرے اوپر پورا پڑھا، قرأ علی بعضہ، کچھ پڑھا پڑھ سکتا ہے. تو اس طرح ہے مختلف. اس میں کبھی طالب علم پڑھتا ہے، کبھی استاد پڑھتا ہے، دونوں کے الگ صیغے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں استاد کرواتا ہے، بعد میں طالب علم اس کو کریکشن دوبارہ کرواتا ہے، یہ بعض ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، تو مختلف ہے. لیکن ادھر روایت و درایت کا کیا مطلب ہے؟ روایت کا مطلب ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل نالج ہے، درایت کا مطلب ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. اچھا جی. رفعت اہل العلم، اہل علم کی جو رفعت ہے اور منزلت، کوئی مسئلہ تو یہ سیٹ اور پیچھے کر دیں. نہیں کافی ہے. لیگ اٹھا ذرا، نہیں آخری کافی مجھے نہیں کرنا، پیچھے کریں ذرا. میں کر لیتا ہوں نا اگر کرنا ہے تو. شاید میکسیمم پیچھے ہو جائے گا. ہاں یہ میں نے پہلے کیا تھا. اچھا جی کریں کوئی مسئلہ نہیں. چھوڑو. رفعت اہل العلم وانظر اي حالة من احوال طبقات الناس تختارا، اور تم یہ دیکھ لو کہ تم احوال میں سے تم لوگوں کے جو لیولز ہیں ان کے ہیں ان میں سے کون سا تم چوز کرتے ہو. ومنزلة اي صنف منهم تؤثران، اور ان دونوں میں سے کون سی جو منزلت ہے تم اس کے اوپر ایثار کرتے ہو، اس کو تم چاہتے ہو. هل تريان
احدا ارفع حالا من العلماء، کیا تم دونوں نے کبھی علماء سے بھی بڑے رفعت اور مقام والا کوئی دیکھا ہے؟ ہاں، جو حقیقی علماء ہوتے ہیں ان سے بڑا مقام والا کوئی دیکھا ہے آپ نے؟ ایک مرتبہ ایک خلیفہ مکہ میں حج عمرہ کے لیے آیا ہے کچھ، تو اس نے کیا دیکھا کہ ادھر ایک جگمڑ جمع ہو کے بڑا ان کی، بولتے کون ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ زین العابدین عالم علماء، تو بولتے کاش میں ان کی طرف، یہ جو میرے حاشیہ ہے، میرے نوکر چاکر ہیں، یہ میری خلافت کی وجہ سے، میرے پاور کی وجہ سے، اگر یہ میرے پاس نہیں تو یہ کوئی گاز ڈالے گا؟ تو علماء کا جو مقام ہے وہ بادشاہ لوگ تمنا رش کرتے ہیں۔ ایک خلیفہ تھے ہارون الرشید یا معتصم یا المہم ہارون الرشید میں، ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا تمنا ہے کہ جو باقی رہ گئی ہو، کوئی آپ کی ایسی کوئی ڈریم یا وش جو نہیں ہوئی؟ بولتے سارا کچھ، صرف ایک بات، وہ یہ کہ میرے لیے مجلس علم بچھائی جائے اور میں ادھر بیٹھ کے کہوں حدثنا وسمعنا وقال الرسول، وہ تو اس کے اوپر میرا شک۔ تو یہ وہ مقام ہے جو بادشاہوں نے تمنا کی ہے۔ وَأَفْضَلُ مَنزِلَةً مِنَ الْفُقَهَا، فقہا سے زیادہ علم والا تم نے کوئی دیکھا ہے، مقام والا؟ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمُ الرَّئِيسُ وَالْمَرْؤُوسُ، رئیس بھی چاہتا ہے، ان کا محتاج ہوتا ہے، کبھی پریزیڈنٹ کو، بادشاہ شاہ فہد کو شیخ بن باز کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں شاہ فیصل کو شیخ عبداللہ بن حمید کی ضرورت ہوتی، بولتا ہے یا شیخ میری مدد کرو، میری حاجت ہے۔ یعنی علماء وہ ہے جن کے درباروں کے سامنے بادشاہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتے، اللہ، لیکن اس کے لیے بھی جگر گردہ والا علماء چاہیے، پیسوں کے لالچ میں لڑک جانے والے ہم جیسے مولوی نہیں چلیں گے۔ وَيَقْتَدِي بِهِمُ الْوَضِيعُ وَالنَّفِيسُ، جو نفیس بندہ ہے اور جو کمتر بندہ ہے وہ دونوں اس عالم کی اقتداء کرتے ہیں، اس کے پیچھے۔ یرجع الى اقوالهم فی امور الدنیا واحکامها، دنیاوی امور اور احکام میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وصحت عقودها وبیعاتها، اور اس کی خرید و فروخت کی صحت کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے، اور اسی طرح وغیر ذالک من تصرفاتها، اور اس کے علاوہ جو جتنے تصرفات ہیں اس کے بارے میں۔ وَإِلَيْهِمْ يُلْجَأُ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَمَا يَلْزَمُ مِنْ صَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصِيَامٍ وَحَلَالٍ وَحَرَامٍ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ السَّلَامَةُ مِنَ التَّبِعَاتِ وَالْحَظْوَةُ عِنْدَ جَمِيعِ الطَّبَقَاتِ، اللہ، اور ان کی طرف جایا جاتا ہے دینی معاملات، نماز، زکوٰۃ، رمضان، حج، صوم، حلال حرام کے معاملات، ہاں، اور اس کے باوجود اور ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے شر سے، اور ہر مجتمع کے، ہر شعبے کے، ہر سوسائٹی کمیونٹی کے جو کلاسز ہے ان میں ان کا احترام ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، شیخ صاحب، فضیلت الشیخ، شیخ الحدیث۔ والعلم ولایت لا يعزل عنها صاحبها، یہ جو علم ہے ایسی ولایت ہے، ایسا چیز ہے، ایسا اسٹیٹس کو ہے جس سے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ ہاں، کیا آج اگر فرید کہے سیف اللہ بھائی گیٹ آؤٹ، کیا میرا ختم ہو جائے گا؟ میرا علم کا سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے فرید؟ سمجھ گیا شیخ، سمجھ گیا کہ آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ اچھا جی، کیوں رکنا ہے؟ آپ کو حاجت ہے؟ وَلَا يُعْرَى مِن جَمَالِهَا لَابِسُهَا، اور جس نے علم کا لباس پہنا ہو اس سے اس علم کے لباس کو اتار کے ننگا نہیں کیا جا سکتا، یہ لفظ ہے۔ وَكُلُّ ذِي وِلَایَةٍ وَإِن جَلَّتْ وَحُرْمَةٍ وَإِن عَظُمَتْ إِذَا خَرَجَ عَنْ وِلَایَتِهِ أَوْ زَالَ عَنْ بَلْدَتِهِ أَصْبَحَ مِنْ جَاهِهِ عَارِيًا، ہائے ہائے ہائے۔ اور ہر وہ بندہ جس کا سٹیٹس کو بڑا ہائی ہے، وزیر اعظم،
پریزیڈنٹ وزیر اعظم عمران خان جیسے ہی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی جیل میں ڈال، اب اس کا کیا مقام؟ ہاں مطلب پاور کے لحاظ سے، پاور کے اکارڈنگ جو پہلے نوکر چاکر، ہاں پروٹوکولات، ہزاروں گاڑیاں آگے پیچھے، ریسپیکٹ اس کرسی کی تھی، بس انڈیویجول کی نہیں. اٹس ناٹ فار یو فار واٹ یو ہیو، Yes. اٹس فار یور کرسی. اینڈ عالم ہی ہمسیلف از دا پریزیڈنٹ. ہاں یا اللہ تکبر سے بچایا. مفتی تک کس معنی کو دیا چلے پوری دنیا انہیں بلا دیا. وَمِنْ حَالِهِ عَاطِلًا، اور وہ عاطل بن جاتا ہے، jobless, he has no employment. غیر صاحب العلم، سوائے صاحب علم کے ہر کسی کے ساتھ. آج آپ سی او ہو، آپ فاؤنڈر آف یوتھ میٹر، کل آپ فاؤنڈر آف یوتھ میٹر نہ رہے، کون گاس مارے گا آپ؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ کو جو عزت اور مقام ملتا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ ماشاءاللہ ایک پاور والے آدمی. چلتے اچھا جی. فَإِنَّ جَاهَهُ يَصْحَبُهُ حَيْثُ صَارَ، اس کا مقام، اس کے عزت، اس کی انٹیگریٹی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے جہاں جہاں ہو جائے. وَيَتَقَدَّمُهُ إِلَى جَمِيعِ الْآفَاقِ وَالْأَقْطَارِ وَيَبْقَى بَعْدَهُ فِي سَائِرِ الْآثَارِ. ٹھیک ہے نا، یعنی آگے اس کی عزت، اس کا مقام ہر جگہ پتہ چل جاتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد بھی ہر ایجز. ابن تیمیہ آج سے 600-700 سال پہلے آج ہوں، یہ ابو الولید الباجی کتنے سالوں، 200 300 400 500 600 700 800 900 سال، ہاں صحابہ آج تک ان کا ذکر ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں افضل العلوم الشریعہ، افضل العلوم علوم علم الشریعہ، سب سے بہترین علم شریعت کا علم. وافضل العلم علوم علم الشریعہ، وافضل ذلك لمن وفق ان يجود قراءة القرآن. سب سے بہترین علم شریعت کا ہے، اور اس میں سب سے بہترین کون ہے؟ جس کو اللہ توفیق دے دے کہ وہ قراءت قرآن کو تجوید کے ساتھ، وَيَحْفَظُ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرے، وَيَعْرِفَ صَحِيحَهُ مِن سَقِيمِهِ، اور صحیح اور سقیم، صحیح اور ضعیف کی اس کو پتہ ہو. ثم يقرأ اصول الفقہ، اور وہ اصول الفقہ کو پڑھے. فيتفقه في الكتاب والسنة، اور کتاب و سنت کی فقاہت کو حاصل کرے. ثم يقرأ كلام الفقهاء، اور فقہا کے کلام کو پڑھے. وما نقل من المسائل عن العلماء، اور ان اقوال، ان مسائل جو نقل کردہ ہے علماء سے ان کو سیکھے. ويدرب فی طرق النظر وتصحیح الادلة والحجج، اور ایکسرسائز کرے تدبر تفکر کی اور دلائل کے اوپر غور کرنے کے، اور حجتوں کو، اور جو مختلف یعنی ترجیحات کرے، ریسرچ کرے. فَهَذِهِ الْغَایَةُ الْقُصْوَى وَالدَّرَجَةُ الْعُلْيَا، یہی ہے غایت، یعنی this is the target، the highest level of target is this, and this is سب سے جو ہائی لیول کا جو درجہ اور لیول ہے وہ یہ. پھر شیخ فرماتے ہیں التفقہ فی الدین، دین میں فقاہت. ومن قصر عن ذلك، جو اس سے نہیں ہو پایا، یہ چیزیں نہیں ہو پایا، تو وہ کیا کرے؟ فلیقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحدیث المسائل على مذهب مالک. جس سے یہ نہ ہو سکا وہ قرآن پڑھنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد، حدیث کو روایت کرنے کے بعد، تو وہ پھر حدیث اور مسائل کو سمجھے امام مالک کے مذہب کے مطابق، کیونکہ جو مؤلف ہے وہ مالکی تھے. فَهِيَ إِذَا انْفَرَدَتْ أَنْفَعْ مِنْ سَائِرِ مَا يُقْرَأْ مُفْرَدًا فِي بَابِ التَّفَقُّهِ. اگر وہ صرف فقہ مالک کو ہی پڑھ لے تو وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے یعنی باقی چیزیں پڑھنے سے. وَإِنَّمَا خَصَّصْنَا مَذْهَبَ مَالِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي الْحَدِيثِ، میں نے اسی لیے پرٹیکولرلی امام مالک کو
مینشن کیا یا ان کا ذکر کیا کیونکہ وہ حدیث کے بھی موطا مالک کس طرح کی. پھر وَإِمَامٌ فِي الرَّأْيِ، اور رائے میں بھی امام ہے، یعنی تفقہ میں، ڈیپ جانے میں. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمَاءِ مِمَّنْ انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين. اور ائمہ اور علماء میں کوئی ایسا نہیں ہے کسی بھی مذہب میں جن کے جواب مسائل میں اس لیول کے ہو جو ان کا ہے، جو انہوں نے، کیونکہ دونوں امام فی الحدیث و امام فی الرأی، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يُشَارِكُهُ فِي كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ وَفُرُوعِهَا وَالْكَلَامِ عَلَى مَعَانِيهَا وَأُصُولِهَا أَبُو حنیفہ والشافعي وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. یعنی وہ بولتے ہیں کہ کسی کے پاس بھی اتنے زیادہ مسائل اکھٹے، ایک مسائل اکھٹے اور ان کے فروعات اور ان کے معانی کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امام مالک کے. لیکن اگر کوئی ان کے ساتھ ان چیزوں میں سملر ہے، مشترک ہے کہ مسائل زیادہ ہے اور ان کے پوائنٹس زیادہ ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ہیں. لیکن اب شیخ نے کیا کہا، لیکن دونوں کے پاس حدیث کی امامت نہیں ہے، اور حدیث کے امامت میں بھی وہ میڈیم لیول پہ بھی نہیں ہے. وہ یہ بول رہے کیونکہ امام دیکھیں، جو بندہ کسی مذہب سے منتسب ہوتا ہے نا، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ، تو ان میں کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا ہے. یہ امام صاحب کا مذہب ہے، انہوں نے اپنے مذہب کی نصرت کے لیے یہ قول کا. امام ابو ولید الباجی نے، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور امام مالک کی بھی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اور اس پہ کوئی شک نہیں. امام مالک فقاہت میں، حدیث میں ماشاءاللہ ان کے مثال نہیں ہے. لیکن امام سفیان الثوری، امام اوزاعی، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی ائمہ، وہ سارے مجتہدین ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، اور ان سے ہم اخذ کرتے ہیں. الا کہ کوئی نصوص شرعیہ واضحہ صریحہ صحیحہ کے خلاف ہو تو اس میں تفصیلات ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس پہ الحمدللہ ہم مزید وہ نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں. آگے شیخ فرماتے ہیں النہی عن قراءۃ کتب المنطق والفلسفہ، یعنی وہ نہیں کر رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ آپ نے فلسفہ اور منطق کی کتابیں نہیں پڑھنی. بالکل. یہ آڈینس کو بھی بتا دیں، ابھی بتاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے تو پڑھی ہوئی ہے نا پلے لسٹ شیخ گزار شمس کی اور باقی لوگوں کی، لیکن جو یہ والی ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں پہلی دفعہ، کیا سٹانس ہے فلاسفی کے اوپر اوور آل، یا کیا سٹانس ہونا چاہیے، اور فلاسفی کہتے ہیں کس کو، ایکسپلین کریں تاکہ فائدہ ہوگا. چنگم کھا رہے ہیں، چنگم حرام نہیں ہے. اچھا جی، پہلے میں یہ پیراگراف پڑھ لوں. شیخ فرما رہے وَإِيَّاكُمَا وَقِرَاءَةُ شَيْءٍ مِّنَ الْمَنطِقِ وَكَلَامِ الْفَلَاسِفَةِ، خبردار تم دونوں کہ منطق یا کلام فلاسفہ کو تم پڑھو. کیوں؟ لماذا یا شیخ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْكُفْرِ وَالْإِلْحَادِ وَالْبُعْدِ عَنِ الشَّرِيعَةِ وَالْإِبْعَادِ. کیونکہ جو منطق ہے یا فلاسفہ کا جو کلام ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ کفر اور الحاد پر اور شریعت کی دوری کی وجہ سے ہے. اچھا، وہ جو آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں وہ ابھی وہ آگے ذکر کر رہے ہیں، میں پڑھتا ہوں. عنوان باندھا ہے قراءۃ کتب المنطق تکون بعد التمکن فی الدین. منطق کی کتابیں کب پڑھیں گے آپ؟ جب آپ دینی علوم میں تمکن حاصل کریں. میں آگے تفصیل ذکر کروں گا تھوڑا سا، اپنا مسئلہ بھی ڈالیں گے. وَأُحَذِّرُكُمَا مِنْ قِرَاءَتِهَا مَا لَمْ تَقْرَأْ مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ مَا تَقْوِيَانِ بِهِ عَلَى فَهْمِ فَسَادِهِ وَضَعْفِ شُبَهِهِ وَقِلَّةِ تَحْقِيقِهِ. جب تک تم دونوں علماء کے کلام نہ پڑھ لو جس سے تمہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ جو منطق اور فلسفیانہ کتابیں ہیں اس میں کتنے فسادات ہیں
اور کتنے کمزور ہیں، اور اس میں کتنے شبہات ہیں، اور کتنی غیر محققانہ گفتگو ہے. مخافت، اس ڈر سے کہ ان يسبق الى قلب احدكم ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رد. اس ڈر سے میں روکتا ہوں تمہیں، کیوں کہ کہیں تم دونوں میں سے کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ بیٹھ جائے کم علمی کی وجہ سے جس کا تم رد نہ کر سکو. وَلِذَلِكَ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ. اسی لیے علماء کی ایک جماعت نے متقدمین اور متاخرین میں سے انہوں نے منع کیا ہے قراءة كلامهم لمن لم يكن من اہل المنزلة والمعرفة. علماء کی ایک جماعت نے جو متقدمین اور متاخرین میں سے ہے، انہوں نے منع کیا ہے منطقیانہ فلسفیانہ کتابیں پڑھنے سے جب تک آپ ایک معرفت اور منزلت پہ نہ پہنچ جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ان میں کیا گڑبڑ ہے. خوفا علیہ مما خوفتکما منہ، اس ڈر سے جس کا ڈر مجھے تم دونوں پر ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پوری ایک ہسٹری ہے منطق فلسفہ ان سب کی. یہ منطق یونانی گریک فلسفی کسی زمانے میں، یعنی عباسی خلافت عباسیہ کہہ دیں آپ، یا اس سے پہلے شاید، المہم یونانی فلسفے کا ترجمہ ہونے لگا. گریک جو فلسفی ہے اس کا ترجمہ تو اسلام سے پہلے کیا ہے، وہی میں بات کر میں آپ کو ایک ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. گریک فلسفی اسلام سے پہلے کی بھی ہے، اس میں بڑے مسائل ہیں، اس میں کلام بھی بہت ہے. المہم اس کو ترجمہ کیا گیا. ترجمہ دو قسم کے، ایک ترجمہ وداؤٹ فلٹریشن، وداؤٹ یعنی اس میں کوئی فلٹر نہیں لگایا گیا، ایز اٹ از کیا گیا. اور ایک منطقی فلسفیانہ جو گریک فلسفی ہے، گریک منطق ہے، اس کو فلٹریشن کے بعد پیش کیا گیا، لیکن اس میں بھی کچھ مسائل تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مثلا ابن رشد ہے، ابن سینا ہے. ابن سینا نے وداؤٹ فلٹریشن تھوڑی سی لی. ارسطو اور افلاطون سے بڑے متاثر ہوئے. ٹھیک ہے، تو ان کے بڑے مسائل ہوئے، عقائد میں بڑے مسائل ہیں ابن سینا کے. اسی طرح ابن رشد کے بھی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر بعض نے فلٹریشن کے بعد کیا کوشش کی کہ فلٹریشن کے بعد اس کا رد کیا جس کی بغیر فلٹریشن کیا ہے، سمجھ نہیں آیا. مثلا کچھ فلٹریشن کے بغیر تھی، کچھ فلٹریشن کے ساتھ تھی. اب جو بغیر فلٹریشن کیا نا اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے. تو جنہوں نے فلٹریشن سے پیش کی تھی انہوں نے جو بغیر فلٹریشن والے ان کے اوپر رد کیے. مثلا امام غزالی نے ابن رشد کا رد کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسی طرح ابن رشد بغیر فلٹریشن کیا، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اسی طرح مثلا اب یہ دونوں ہیں جنہوں نے لیا ہے. امام احمد بن حنبل، امام شافعی جو ہے، انہوں نے شروع میں بڑا ان کا سخت سٹینڈ کہ بھائی جان منطق اور فلسفے کے قریب جانے ہی نہیں. لیکن جب ضرورت پڑی، وہ لوگ علماء لوگ ہیں، دیکھیں وہ لوگ علماء لوگ ہیں، بڑے بڑے کبار، بحر، سمندر، اوشن آف نالج، جبال النالج، پہاڑ النالج، ماؤنٹین آف نالج. امام شافعی نے بھی بڑی سختی کی. پھر آخر میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کے رد کے لیے انہی کا وہ انداز مزید بہتر بنا کے ان کے اوپر رد کیا. اس کی امام احمد نے بھی الرد علی الجہمیہ، جس میں رد کیا ہے جہمیہ پر، اس میں انہوں نے بعض جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا یوز کیا، لیکن وہ خالص منطق نہیں ہے. ایک ہے نا جنرل لاجک، ایک ہے منطق یونانی فلسفیانہ منطق، ان میں بھی فرق. پھر آہستہ آہستہ علماء نے یہ بتایا کہ یار یہ ہم ابھی علماء کی بات کر رہے، طلبۃ العلم، عوام الناس کو تو کبھی ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کہ وہ منطق فلسفہ پڑھے، اور طلبۃ العلم کو بھی نہیں کرتے الا ان کے لیے جو تخصص کرتے ہیں، جو شرعی علوم کے ماہر ہیں،
اور ان کا اس میں مجال ہے. اور اس پہ ایک بڑی بہترین کتاب ہے عربی میں الکلام العقائدی صحیح. شیخ یاسر المطرفی کی. اس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے لیول سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ فلسفہ اور منطق کو پڑھ سکتے ہیں, صحیح. سمجھ سکتے ہیں. کس حد تک؟ اس حد تک جس سے آپ رد کر سکیں. بس ضروری نہیں کہ اس کے ڈیٹیل میں جا کے اس میں غرق ہو جائے. یعنی یقدر بقدرها, یقدر بقدر یعنی جتنی حاجت ہے اتنا لینا. مثلا ایک بندہ مر رہا ہے, شراب پیے بغیر اس کی جان نہیں بچے گی. اس میں بھی تفصیل ہے اس بات پہ. یا خنزیر کھانا ہے, اب یہ تھوڑی کہ بھائی جان تو پورا خنزیر ہی کھا لے بھائی جان, اتنا کھاؤ جس سے تیری جان بچ جائے بس. تو منطق فلسفہ بھی کھلم کھلا نہیں, بلکہ اس کا بھی ایک لمیٹیشن ہے. اچھا, تو کیا یہ والا جو رول آپ کا ہے اس کا مطلب ہے کہ فلاسفی میں کوئی بندہ پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں نا. آج کل کے اس میں بندہ ماسٹرز میں فلاسفی پڑھتا ہے یا پی ایچ ڈی پڑھتا ہے تو شرعی طور پہ کیا ہے؟ ہم ابھی اسلام کیا سکھاتا ہے کہ فلاسفی میں کسی کو پی ایچ ڈی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب تو یہی ہے نا. نہیں, مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہے جو فلاسفی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے یا ماسٹرز کر رہا ہے, اب نہ ہی اس کو ہم ضرورت یہ ہے نہیں کہہ فلاسفی سکتے کی. کہ اس کو فلاسفی کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل ایک تو ہے نا کہ وہ دائی ہو, ابھی ہم دعات کی بات نہیں کر رہے, ہم نارمل مسلم کی بات کر رہے ہیں. نہیں, اس کو نہیں کرنی چاہیے. یہی میں پوچھ رہا جس کے بعد شرعی علم نہیں کرنا چاہیے. ہوں. اس کو ماسٹرز بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ساری اس طرح کی ہیومن سائنسز نہیں پڑھنا نہیں چاہیے. جو اسلام کے اگینسٹ ہیومن سائنسز نہیں, ہیومن سائنس بگ ورڈ. وہ والی فلاسفیکل فلاسفی جو ہے نا ہاں, ان میں نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا, پی ایچ ڈی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. It's your recommendation. دس از اے لے مین, For a layman. فور جس اے طرح لے میرا مین بھائی ہو گیا جو ایک کوئی اور ہو عامی گیا. ہے. ٹھیک ہے. نو, ایک عالم دین ہاں. متخصص وہ الگ معاملہ ہے. اچھا, اس کو کیونکہ اس نے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے, متن سمجھنے ہیں, اس نے میدان میں کام کرنا ہے. ہاں, اس کے لیے باقی ابن تیمیہ جو ہے, انہیں پڑھنے کے لیے بھی ابن تیمیہ کی بعض کتابوں کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس یعنی فلسفہ اور منطق کا جو اجمالی خاکہ ہے یا اجمالی معلومات بیسکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کچھ جگہ پہ تو زیادہ پتہ ہونی چاہیے. تو یہ باتیں ہیں بارک اللہ فیک, کیونکہ اب شام ہونے والے ہیں تو لائٹنگ کی وجہ سے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. آگے چلے. اچھا, اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ بس اتنی فلاسفی پڑھو جس سے گزارا ہو جائے, یہ مجھے سمجھ آ گیا. بہتر یہی ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں بعض علماء کہتے ہیں کہ مثلا جو راضی ہے جس کو نام راضی, ہاں, جو جن کی بڑی تفسیر ہے, نہیں جن کی تفسیر نہیں ہے, جو مثلا منطق فلسفے کے بڑے ماہر ہیں, ہاں, وہ اتنے غرق ہو گئے آخر میں ان کو بڑا مسئلہ ہوا. حتیٰ کہ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ آخری عمر میں انہوں نے توبہ کی کہ اموت علی ما ماتت علیہ نسابور. وہ نا ڈاکٹر ادریس بھائی نے سنایا واقعہ, پتہ نہیں اس کے اوتھینٹسٹی کیا, لیکن واقعہ مزہ کیا کیا یعنی کہ وہ اسی کو کرٹیسائز کر رہے تھے نا لاجک کا, تو وہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے اور نیند میں چلے گئے جنودگی کی حالت میں. تو ان کے پاس نا بقول اسٹوری کے کہ ایک سوال کرنے والا آیا کہ بتاؤ تم اللہ پہ مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں مانتا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دی, اس نے کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا, انہوں نے دلیل دی, پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا. تو 50 کے بعد نا اس نے اگلے بندے نے دلیل دی تو ان کے پاس کوئی آنسر ہی نہیں تھا. ہاں, تو اس کے بعد نا وہ ہوش میں آئے تو بڑے پریشان, کہتے یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا. اب مجھے اسٹوری کی اوتھینٹسٹی کا نہیں پتا, لیکن اسٹوری لیسن سیکھنا ہوتا ہے. کیا ہوا اس میں؟ تو پھر دوبارہ جنودگی میں چلا گیا. پھر وہ بندہ دوبارہ آیا
کہتے ہیں کہ اللہ میں مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں مانتا ہوں. تو کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا ایمان بالغیب. بس اب آگے سے کیا کہتا ہے؟ کیا کچھ کہہ ہی نہیں سکتا تھا، خاموش ہو گیا نا. خاموش ہو گیا نا. بالکل So, اخی. say sometimes philosophical questions about the existence of universe یا self existence وہ پھر ریلیجن کو کریٹیک کرتا ہے. ایسے ہی ہے. کبھی کبھی آپ کے جو لاجیکل فلسفیکل بات ہے نا اس سے الٹا نقصان ہو جاتا ہے. البتہ اس میں بہت ساری تفصیل ہے، آگے چلتے ہیں. آگے چل. ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنی معرفت اور منزلت اور تم لوگوں کے پاس یعنی دیکھنے کی قدرت ہے، لحفظتكما على قراءتي، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے پاس بہت علم ہے، تم ماشاءاللہ وہ، تو میں تم دونوں کو ترغیب دیتا کہ تم لوگ پڑھو. وأمرتكما بالمطالعة، اور میں تمہیں حکم دیتا کہ تم پڑھو. ابھی تھوڑی دیر پہلے منع کر رہے تھے، ابھی اجازت دے رہے. کیوں دے رہے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو لتحقق ضعفه وضعف المعتقد له، اگر تم پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنی کمزور ہے وہ، اور اس کی بنا پر اعتقاد رکھنا کتنا کمزور ہے. ورکاکۃ المغتر به، اور جو اس کا بڑا مداح ہے منطق اور فلسفہ کا، تمہیں پتہ چل جاتا ہے وہ کتنے دھوکے میں. وانه من اقبح المخاريق والتمويهات، اور یہ سب سے بڑے یعنی شعوذہ، سب سے بڑا دجل اور فریب ہے. التي يغتر بها من لا يعرفها، جس سے دھوکہ کھا لیتا ہے کون؟ جس کو علم نہیں ہے اس کا. ويستعظمها من لا يميزها، اور اس کو بڑا سمجھتا ہے وہ شخص جس کے پاس خود علم کی کمی ہے. ولذلك اذا حقق من يعلم عند احد منهم وجده عاريا من العلم، اگر کوئی کسی ایسے بندے سے تحقیق کرے، مجادلہ مفاصلہ کرے جو اپنے فلسفیانہ منطقیانہ گفتگو کرتے، تو پتہ چلے گا کہ وہ علم سے عاری ہے. بعیداً عنہ، علم سے بہت دور ہے. یدعی انہ یکتم علمہ، وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اپنا علم چھپاتا ہوں. وانما یکتم جہلہ، حقیقت میں کہ وہ اپنی جہالت کو چھپاتا ہے. وهو ينم عليه ويروم ان يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعف لا يناظره إلا المبتدئ. وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. أما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. یعنی وہ کہہ رہے کہ بغداد میں نے دیکھا ہے کچھ جو اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن وہ بڑے حقیر لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ مناظرہ ہمارے مبتدئ طالب علم کر سکتے ہیں. مثلا آج کل جو بڑا مشہور ہے ہمارے، وہ چھوڑیں، چلے آگے چلتے ہیں. وہ کفا کا، اور اسی طرح آپ کے لیے کافی ہے، نہیں آپ کے لیے کافی ہے کہ اگر کوئی بڑا فلسفیانہ بڑا باتونی ہے، بولے اس کا کیا لیول ہے، اور وہ آخرت میں اس کے لیے خسارے کا سودا ہے. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. علیکما بالامر بالمعروف وکونا من اہلی، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں، اور اہل امر بالمعروف والنہی عن المنکر کریں. وانہی عن المنکر واجتنبا فعلہ، منکر سے لوگوں کو روکو اور تم اس میں پڑھنے سے بچو. پھر آگے شیخ فرماتے ہیں طاعت ولی الامر فی غیر معصیت، ولی الامر کی اطاعت کریں کس چیز میں؟ معصیت کے علاوہ. کیا واقعی؟ اچھا. وَأَطِيعَ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمَا، اور اس کی اطاعت کرو جس کو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حاکم اور ولی امر بنا کے بھیجے. مَا لَمْ تُدْعِيَا إِلَى مَعْصِيَةٍ، جب تک وہ تمہیں برائی کی طرف نہ بلائے، تم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے. فَيَجِبُ أَن تَمْتَنِعَ مِنْهَا، جب وہ تمہیں برائی اور گناہ کی طرف بلائے تو تم نے رک جانا ہے. وَتَبْذُلَ الطَّاعَةَ فِي مَا سِوَاهَا، اس کے علاوہ تم اس کی اطاعت کرو. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں التزام الصدق و اجتناب الکذب، سچائی کو لازم پکڑو اور جھوٹ کو
جھوٹ سے دور چلے جاؤ. وعلیکما بالصدق، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ سچائی کو پڑھیں. فإنه زین، وہ زینت ہے، وہ اچھا ہے. وإیاکم والکذب فإنه شین، ہاں، اور خبردار جھوٹ بولنے سے، کیونکہ وہ برا ہے. ومن شہر بالصدق فهو ناطق محمود، اور جو صداقت سے معروف ہو جائے تو وہ قابل مدح بات کرنے والا ہے. ومن عرف بالکذب فهو ساکت مہجور مذموم، اور جو جھوٹا ہو اور جھوٹ بولنے سے معروف ہو تو وہ کیا ہے، اس کے اوپر خاموش ہونا، اور وہ قابل مذمت ہے. وَأَقَلُّ عُقُوبَاتِ الْكَذَّابِ أَنْ لَا يُقْبَلَ صِدْقُهُ، اور جھوٹے کی کم از کم جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب سچ بولے گا اس کی کوئی سنے گی. وہ جو گیدڑیا کا جو ہے نا قصہ، وَلَا يَتَحَقَّقُ حَقُّهُ، اور اس کا حق اس کو ملے گا ہی نہیں. وَمَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَدًا بِالْكَذِبِ إِلَّا ذَامًّا لَهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جب بھی جھوٹ کا بیان کیا ہے، جھوٹے کا ذکر کیا تو اس کی مذمت کی. ولا آپ نے ہیٹر چلایا ہے؟ گرمی ہو رہی تھی نا. ولا وصف الله تعالى احدا بالصدق الا مادحا له ومرفعا به، اور جس کو بھی سچائی کے ذکر کیا یا اس کی صفت بیان کی تو اس کی رفعت سے اس کی توصیف کی اور اس کی تعریف کی. ٹھیک ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی. اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ فائدہ بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ. اچھا، یہ انشاءاللہ جب ہم اپلوڈ کریں گے نا، یہ ہماری پوری لسٹ ہوگی. نہیں میں کہہ رہا ہوں لائٹ سے ہاں لائٹ چلاؤ صحیح. لائٹ پر گرم ہو جاتی ہے تو لیکن چلا. اچھا جی، اداء الامانہ، امانت کی ادائیگی. علیکما باداء الامانہ وایاکم والالمام بالخیانہ، تمہیں امانت کی ادائیگی کرنی چاہیے اور خبردار کہ تم خیانت کرو. ادیا الامانہ الی من ائتمنکما، اور امانت کی ادائیگی کرو جس نے تم کو امانت دی ہے اور تمہیں ٹرسٹ وردی سمجھا ہے. ٹھیک ہے نا اخی. پھر ولا تخونا من خانکما، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے، جو تمہیں دھوکہ دے، تم اس کے ساتھ دھوکہ اور خیانت مت کرو. انتقام کی جو ہمارے اندر آگ ہوتی ہے وہ نہ کرو. اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرے، تمہیں دھوکہ دیتا ہے، تمہارے پیٹھ پیچھے آگے خنجر گھونپتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم بھی خنجر گھونپے، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائے، وہ مر جائے گا. وَأَوْفِيَا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جو تم وعدے اور عہد اور پیمانے کرو، جو وعدے کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ اس وعدے کا پوچھے جانا ہے قیامت کے کہ اے فرید، تو نے سیف اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، وہ پورا کیوں نہیں کیا؟ ابھی تو میں نے ایڈیٹنگ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ پورا نہیں ہو رہا. اللہ معاف کرے یار، آپ کو اپنے وعدے یاد آ جاتے ہیں، بڑا اچھی بات ہے. یار میں نے کہا تھا کہ میں فوڈ کا میں ہٹ سکھ دوں گا، میں نے پچھلے مہینے میں نہیں دیا. اسی لیے آپ کو نا وعدے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. لیکن اب میں اس مہینے دوں گا انشاءاللہ. اللہ برکت، کوئی مسائل کی کمی بیشی آ جاتی. اچھا جی، تتمیم الکیل والمیزان، یعنی وزن اور میزان جب آپ کریں تو اس میں مکمل کریں. اوفیا الکیل والوزن، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وزن کو صحیح طریقے سے ناپنا تولنا ہے. ناپ تول صحیح رکھیں، گڑبڑ نہ کریں. ٹھیک ہے، 2 نمبری نہ کریں. فَإِنَّ النَّقْصَ فِيهِ مَقْتٌ، جب آپ ناپ تول میں کمی کریں گے تو یہ نحوست ہے، یہ آپ کے لیے قابل مذمت ہے. لا ينقص المال بل ينقص الدین والحال. اللہ، مال میں نقص پیدا شاید نہ کرے، لیکن آپ کے دین اور آپ کی حالت، آپ کے پریزنس میں فرق کرے، آپ کے ناپ تول میں کمی کرنے سے.
آگے شیخ فرماتے ہیں النہی عن المشارکہ فی سفک الدماء المحرمہ، یعنی حرام کردہ خون، جو مقدس خون ہے، جو لوگوں کے انسانوں کے خون ہے، اس میں شرکت نہ کریں، خون بہانے میں شرکت نہ کریں۔ وَإِيَّاكَ وَالْعَوْنَ عَلَى سَفْكِ دَمٍ بِكَلِمَةٍ، تمہارے ایک کلمہ، ایک لفظ سے بھی تم نے خبردار کسی کی مدد نہیں کرنی کہ وہ تم کسی کے بھی خون ریزی میں ثابت ہو۔ مددگار اور معاون ثابت ہو تمہارا ایک کلمہ۔ responsibility of word، مسئولیت الکلمہ من اعظم المسئولیات۔ responsibility of word is from the biggest responsibilities on a Muslim۔ عالم اور داعیت کو چھوڑیے، وہ تو اس سے زیادہ ہے۔ تو ایک عالم، ایک داعیے کو چاہیے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹی آف ورڈ کو جانے، اور خاص کر اگر آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں، اگر بہت سارے سننے والے تو مزید ذمہ داری پڑ جاتی، نہ کہ مزید آپ سہل پرستی اور ایزیلی اور ہر کوئی بات پھینک دے بغیر سوچے سمجھے، بغیر ناپے تولے، کیونکہ آپ کی ایک لفظ سے ناخی کوئی کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، یہ بڑی خطرناک۔ او المشارکہ فیہ بلفظہ، یا پھر اس میں مشارکت کرنا۔ فلا يزال الانسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده او لسانه في دم امرئ مسلم، انسان اس وقت تک آزاد ہوتا ہے اور آرام میں ہوتا ہے اور مسائل میں نہیں پھنستا جب تک وہ اپنے ہاتھ کو، اپنے انگلی کو، اپنے زبان کو کسی مسلمان کے خون ریزی میں شریک نہ کرے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ابدا وَغَضِبَ اللَّهُ أَبَدًا نہیں ہے خالدا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اسی ورس کی میں اس دن بات کر رہا تھا۔ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں خالداً ہمیشہ کے لیے، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کی غضب ہے اس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی عذاب ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت عظیم عذاب ہے۔ شیخ اسی ورس کی میں اس دن بات کر رہا تھا نا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے، نان مسلمس کے لیے۔ میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ وہی آپ نے یہ جواب دیا تھا۔ ٹھیک، آگے چلتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ عنوان باندھا ہے، وَاجْتِنَابُ الزِّنَا مِنْ أَخْلَاقِ الْفُضَلَاءِ، اور زنا سے بچنا یہ یعنی اچھے لوگوں کی اخلاق میں سے ہے۔ وَمُوَاقَعَتُهُ عَارٌ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابٌ فِي الْآخِرَةِ، اور جو زنا میں پڑ جاتا ہے اس کے لیے یہ کیا ہے؟ ایک عار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک وہ کیا ہے؟ فاحشہ ہے، اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں، برا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ عنوان بانٹتے ہیں اجتناب الخمر، شراب سے اجتناب کرنا۔ اچھا آخی اگر یہ اچانک بند ہو گیا سیف ہو جائے گا نا، یہ نہ ہو؟ میرا خیال ہے ہمیں اس کو سیو کر لینا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ دوسرا پارٹ ہو گیا، اب اس کو ہم روک کے پھر تیسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔